بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سورة الحجر الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ ہیں کتاب کی آیات اور ایک واضح قرآن کی عبارتیں. کوئی وقت ان قریب ایسا آنے والا ہے، کتنا ہی تمنا کریں گے یہ لوگ جو اب کفر کیے جاتے ہیں، کاش کہیں انہوں نے وقت سنبھال لیا ہوتا اور اسلام پر آگے ہوتے. اسلام جو کہ صلح ہے، صلح جوئی ہے مالک کائنات کے ساتھ، اور اس دین پر آنا ہے جو اس کائنات کا دین ہے، اور اس طرز پہ آنا ہے جو کہ مخلوقات کے لیے خالق کے آگے سزاوار ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا ہے. بہت بڑی شے ہے، لو کانوا مسلمین. اور قسمت پہ ناز کریں جن کو یہ اسلام نصیب ہو گیا ہے. کچھ باقی نہیں رہا یہ مل جانے کے بعد، سوائے یہ کہ اس کے ساتھ اور اس کے اوپر آدمی دنیا چھوڑے. ایک ایسی اعلیٰ شے جو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، تو پھر چھوڑ دو ان کو، کھائیں پئیں، اور آرزوئیں ان کو لبھاتی رہیں، اور وہ اصل غایت وجود کی ان کو بھلاتی رہیں. بہت جلدی ان کو یہ سب سمجھ آ جانے والا ہے. کوئی بستی جو اس سے پہلے ہم نے تباہ کی ایسی نہ تھی کہ جس کے لیے ایک مقرر دستاویز پہلے سے موجود نہ ہو. کسی بستی نے اور کسی امت، کسی قوم نے جسے عذاب دیا گیا، نہ اپنی اجل سے پہلے وہ لے سکی اور نہ اس سے وہ لیٹ ہوئی. ان لوگوں کی آواز کسنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، اس کو مجنون کہنا اور طرح طرح کے القاب دینا، یہ سورۃ الحجر کا ایک خاص موضوع ہے. یہ شروع کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے اور ابھی سے ہم اس کو بیان کرتے چلیں. بالکل آخر میں بھی انا کفیناک المستہزئین، یہ جتنے ٹھٹھا اڑانے والے ہیں اے نبی، ان کے مقابلے پر تم کو کفایت ہم کریں گے. یہ ان کے لیے پریشان تم نے نہیں ہونا، یہ ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. تو وہ ٹھٹھے اور آوازیں کسنے والے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے جتھے لے آنا پھر، اور ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کے جتھے جب آ گئے تو پھر تم کو چھوڑیں گے تھوڑی. ظالم ہو، یہ جو کچھ دیر کے لیے تم کو مہلت نام کی شے حاصل ہے، سارا رزق اور فراوانی کے ساتھ سب کچھ تمہیں بہم پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ موقع دراز سے دراز کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے تو ہے کہ ابھی فرشتے تمہارے لیے نہیں اتارے گے. البتہ ایک معجزہ ہے یہاں پر، اور رہتی دنیا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ واحد دستاویز جیسے اتری تھی ویسے صدیوں، ہزاریوں تک، ملینیم تک محفوظ رہے گی، اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ جتنے مجرم ہیں ان کے دلوں کے اوپر چرکے لگائے گی، ان کے دلوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی رہے گی. اس پر ایمان ظاہر ہے وہ نہیں لائیں گے، اور یہ پہلوں کی سنت بھی ایسی ہی رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان نام کی جو شے ہے وہ دراصل ایک خاص کیفیت اور نفس کی ایک خاص حالت کا نام ہے، جسے حاصل کرنا ان کی فکر مندی نہیں ہے، اور اس کے بغیر یہ محض ایک فرمائش بازی ہے.
اور اس حالت میں اگر ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، آسمان کا کوئی دروازہ بھی ان کے لیے کچھ دیر ہم کھول دیں، فظلوا فیہ یحرجون، اور اس کے اندر یہ چڑھتے رہیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا، آ کر کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کچھ ہو گیا تھا، اور ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا، بل نحن قوم مسحورون، اور ہم پر تو ہے ہی جادو کیا گیا۔ یہاں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے اور خاکے بنانا اور طرح طرح کے فقرے چست کرنا ہر قوم کے اوباشوں کی طرف سے، وہ ایک مقامی عمل تھا اس وقت کہ مکہ یا جزیرہ عرب کے لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور مخاطب تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بر اعظموں میں پہنچی ہوئی ہے، ہر شہر کے اندر گئی ہوئی ہے، ہر دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور کوئی گلی محلہ نہیں ہے جہاں یہ باقاعدہ طور پر اپنے تمام تر مراجع ریفرنسز کے ساتھ میسر اور دستیاب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پورے بر اعظموں کے اور ہر قوم کے اوباش لگے اس نبی کا مذاق۔ اب نبی کے مذاق اڑنا اور ٹھٹھے ہونا اور استہزاء ہونا یہ مجرمین کی ایک ابدی سنت ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی ہے جس کے ٹھٹھے ہوتے ہیں؟ اب مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے مذاق ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، اس وجہ سے کہ اس وقت کے نبی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھٹھے اور مذاق ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ وہ اس وقت کے نبی نہیں ہیں۔ تکلیف ہوگی ظالموں کو، بدکاروں کو، اپنی تمام گندی تہذیبوں اور اپنے تمام فاسد اور نجس عقائد کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اس نبی کے ہاتھوں کہ یہ ختم کر ڈالے گا ان کو، اور ہمارا جو طریقتنا المثلی، ہمارے زبردست جو آئین ہے باپ دادا سے چلے آتے، اور ہمارے جو دستور ہیں اور جس ڈھب پہ ہم صدیوں تک کے لے آئے ہیں وہ خطرے میں ہیں، اس وجہ سے کہ آسمان سے آئی ہوئی ہدایت جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنے باطل کے لیے ایک خطرہ محسوس کرنا وقت کے نبی سے، وقت کی جو ہدایت ہے اس سے، تو اس وجہ سے یہ اس کتاب کو یہ شے حاصل ہے کہ جگہ جگہ اس کتاب سے، قرآن مجید سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور ان کو اس کو جلانے اور اس طرح کی بےہودگیاں کرنے کے واقعات ہوں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس شے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہلیت اور اسلام کی جو آویزش ہے اور ان کا جو ایک انکاؤنٹر ہے اور جو کہ ضروری ہے، اور جس پر کہ یہ جہان جس نقشے پر تعمیر ہوئی ہے، تو اس سے وہ جاہلیت کے ساتھ اسلام کا انکاؤنٹر انشاءاللہ زیادہ سے آگے آئے گا، زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوگا، اور جیسے جیسے یہ نمایاں ہوگا ویسے ویسے حق اور باطل کے مابین جو ہے وہ فیصلہ ہونے کا عمل قلوب کے اندر، اذہان کے اندر، عقول کے اندر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ کروٹ پر بیٹھتا چلا جائے گا، اور دین اسلام کی دعوت بڑھے گی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا کچھ ہوا ہے، ہر قوم کے سمجھداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے۔ اوباشوں نے ہمیشہ نادانستہ طور پر خدمت ہی کی ہے اس دین کی اور اس نبی کی اور اس دعوت کی۔ قرآن مجید کا جو ایک مسلسل اسلوب ہے، اللہ کی خدائی، اس کی عبادت کا جو مضمون ہے، اس کو برابر جو ہے کائنات کے اندر اس کی نعمتیں، اس کے کرشمے اور اس کے احسانات اور اس کے کمالات، یہ بیان مسلسل چلتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔
ذرا دیکھو تو یہ جو زینت ہے یہ بروج کی جو آسمان میں اور دیکھنے والوں کے لیے ایک سجاوٹ ہے، اور اس کو پھر ہم نے محفوظ کیا ہر شیطان رجیم سے. اور پھر والارض مددناها، زمین کو ہم نے کیسے پھیلایا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور ان کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے گاڑے، اور اس میں سے پھر ہم نے جو کچھ اگایا ایسا ایسا موزون جو ہے وہ شے اگائی. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور تمہارے لیے معیشتوں کے اور گزر اوقات کے اور گزر بسر کے ہزار ہا جو اتنے خوبصورت اور پرلطف جو سامان یہاں فراہم کیے. یہاں تو لیا نا تم نے یہ اپنے بڑی بڑی ٹیلیسکوپیں لگا کے اس کائنات کے اندر، ابھی تک تو تم کو وہ نظر نہیں ہے جو تمہارے دائیں بائیں پھیلا رکھا ہوا ہے نعمتوں کی صورت میں، معاش کی صورت میں. اور یہ دیکھو جو ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، مگر ہم اتارتے ہیں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہی. اور پھر یہ دیکھو یہ جو ہواؤں کو ہم بیچتے ہیں لواقع، یہ اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے اونٹنی کی یا یہ دودھیل جانور کی جو ہوتی ہے وہ تھن لوٹی جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے دودھ سے، تو اس طریقے سے یہ جو ہوائیں جو ہیں لبریز ہوتی ہیں پانیوں سے اور خوب نچوڑتی ہیں اپنے آپ کو، تو تمہارے زندگی کا سامان ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ تلقیح کرتی ہیں، تلقیح پولینیشن کو بھی کہتے ہیں. یہ زرپاشی جو ہے یہ زرخیزی بے حد و حساب لے کر آتی ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم وہ پانی تم کو پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے بس میں تو یہ نہیں تھا کہ یہ پانی جو ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹور کر رکھو. یہ جو سائیکل پانی کا اللہ رب العزت نے چلایا ہے تو اس کے دم سے تمہاری یہ دنیا آباد ہے. اور پھر زندگی اور موت جو کہ ہم ہی دیتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں تو ہم ہی ہر چیز کے وارث ہوتے ہیں. جتنے پہلے گزرے وہ بھی سب ہمارے علم میں، اور جتنے بعد میں آنے والے وہ بھی سب ہمارے علم میں، اور ان ساروں کو ایک میدان کے اندر تیرا رب اکٹھا کر لینے والا ہے، وہ حکمت والا خدا، وہ سارے علم والا خدا. اور یہ تم اس زمین پر جو تمہارے وجود کی کہانی شروع ہوئی تو وہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سامنے اپنا یہ منصوبہ جو ہے وہ بتایا کہ کھنکتی مٹی جیسی شے سے میں ایک مخلوق کو پیدا کروں گا، اور جب پیدا کر ڈالوں اس کو تو اے فرشتو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ مخلوق اس نے جب آنکھ کھولی تو کچھ خاص خدا کو اس کی فضیلت جو منظور تھی، یہ فضیلت جو بالآخر یہاں اخلاق کے مارکے میں ذکر ہونے کے لیے ہے، یہ فضیلت جو بالآخر اس انسان کے خاص خدا کی خاطر یہاں پر موجود ہونے کے لیے ذکر ہوگی. وہ اس انسان کا کچھ اور مقصد نہیں ہے، بھاڑ میں گیا سب کچھ، یہ پیدا ہوا ہے یہاں پر خدا کا نام لینے کے لیے، اور ایسے ایسے اعلیٰ مطالب کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے ایسے بلند خیالات کو پانے کے لیے، اور زمین پہ بستے ہوئے خدا سے لو لگانے کے لیے، جو کسی مادہ پرست اور کسی حیوانی مطالب کے لیے مرنے والے شخص کے ذہن میں سمانے کی باتیں نہیں ہیں. تو یہ جو مسجود ملائکہ تھا اور جس پر معترض ہوا تو صرف ایک لعین جس کو رب العزت نے بالکل دھتکار دیا اس جہان سے. البتہ وہاں سے وہ ایک سلسلہ بھی شروع ہوا کہ کچھ قوتیں اور کچھ اختیارات اور کچھ صلاحیتیں اس نے مانگی تو اس کو دے ڈالی گئیں، اور جس کے بعد یہ اس جہان کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ اس شیطان اور رب العزت کے لائے ہوئے جو پیغامات ہیں اور ہدایت ہے
اس کے مابین یہ جو شروع ہوگا، اور جس پر آج بھی ہم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مارکے کے اندر بس آپ کو اگر قسمت والے ہوں تو وہ پوزیشن حاصل ہو جائے، جس پوزیشن پر کھڑے ہو کر آپ اس مارکے کو دیکھ سکیں اور اس مارکے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں، اور جو کہ رب العزت کو راضی کرنے والی پوزیشن ہے۔ تو جب لعنت ہوئی، دھتکارا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ رب بما اغویتنی، اصل میں تو نے مجھ کو گمراہ کیا، یہ جو تقدیر ہے اور یہ جو قسمت کو مطعون ٹھہرانا ہے۔ مومن جو ہے تقدیر کو اور قسمت کو کبھی مطعون نہیں ٹھہراتا، مطعون ٹھہراتا ہے تو اپنے گناہ کو، اور وہ بدکار زبان دراز اپنا آپ تو اس کا بہت ہی اعلیٰ ہے نا، وہ تو اس میں تو خرابی ہے نہیں، تو اس کا تو وہ تزکیہ کرتا ہے اور خرابی کو ڈالتا ہے خدا کے کھاتے میں۔ تو نے مجھ کو خراب کیا، میں تو بڑا اچھا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، تو اب میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا تمام فاسد اعتقادات کو، تمام گندے اخلاق کو، تمام پلید کردار کو، اور سارے جو ہیں وہ خدا کو نافرمان، خدا کو ناراض کرنے والے ہر رویے، ہر جذبے اور ہر تہذیب کو، تو یہ جو ہے نا مزین کرنا، جبکہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی ہے نہیں، صرف اس کے اندر سجاوٹ ایک پیدا کر دینا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں لازماً بہکا کر رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں سوائے تیرے وہ بندے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کیا ہوگا۔ یہ اس ملعون کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اوپر البتہ اس کا کوئی وار، کوئی داؤ نہیں چلنے والا، اور یہی وہ شے ہے کہ جس کی آپ کو دعا کرنی ہے اس مقام پر کہ خدایا مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے مخلصین، جن کو آسمانی پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے خدا سے جو ہے وہ مانگنا پڑتا ہے۔ یہ بلا شبہ حاصل ہو جاتا ہے جب آپ اس ملعون کے وار سے بچیں گے، تو وہ خدا کی پروٹیکشن سے اور خدا کی حفاظت سے بچیں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے لیے خالص کیا ہے کچھ لوگوں کا یہ شرف، ہے کچھ لوگوں کا یہ اعزاز کہ ان کو اس جہان میں اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا شے ہو۔ تو قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ بالکل ایک سیدھا راستہ ہے، مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرے پاس ان کے اوپر کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود ہی بہکے ہوئے تیرے پیچھے چل پڑنے والے ہوں۔ اور ان جہنم لموعدہم اجمعین، جہنم ان ساروں کے لیے اپائنٹمنٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے وعدہ حاصل ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں ان کے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کی جو قسمت میں آنے والا کھاجہ ہے نا، یہ جلنے والوں کا، خدا کے نافرمانوں کا، خدا کو ناپسند آنے والوں کا، وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور جو اس جہان میں قدم قدم ہوشیاری سے چلے، قدم قدم جو ہے وہ توجہ سے گزرے، یہ جو تقویٰ ہے یہ بچ بچ کر چلنا ہے، اس کا جو بہت اچھا ہے، بچ بچ کر چلنے والے، بچ بچ کر چلنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں۔ فرمایا جائے گا ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ، لطف کے ساتھ، مزے کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس میں داخل ہو، آمینین، اور پورے
پوری حفاظت میں بے خطر ہو کر، بے خوف ہو کر، بھول کر سب جو کوئی پریشانیاں تھیں ان ونزعنا ما فی صدورہم من غل، آپس میں کہیں سینوں کے اندر کوئی ناراضیاں ہیں یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے تمام کینے بغض جو ہیں ان کو مکمل طور پر ہم ان کے سینوں سے نکال ڈالیں گے۔ علی سرر متقابلین، یہ تخت لگائے ہوئے آپس میں آمنے سامنے ایک دوسرے کے آگے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، یہ جتنا تھکنا ہے مومن صبح سے لے کر شام تک خدا کو خوش کرنے کے اعمال میں جتا ہے، یہ تو کچھ ہی دیر کے لیے ہے، وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور یہ بھی تھوڑی ہے کہ جی یہ اتنا اعلیٰ بنگلہ تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کچھ ہی دیر کے لیے ہے، بعد میں تو آپ کی اپنے اولاد نے، یہ جس بنگلے میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے اپنے بیٹوں نے، آپ کے اپنے عزیزوں نے روتے ہوئے آپ کو یہاں سے رخصتی ہونا ہے، تو اس جہان میں جو بھی ہے آپ اس میں سے نکالے جانے والے ہیں۔ اور اس کی ایک جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت میں جو پہلی رہائش تھی انسان کی، کیونکہ اس میں بہرحال ایک آزمائش رکھی گئی تھی تو جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا تھا، اب البتہ انشاءاللہ جو جنت میں داخلہ نصیب ہونا ہے اس انسان کو، خدا کی پسندیدہ اس مخلوق کو، تو اب نکلنے کا سوال ختم ہو جانے والا ہے، جس کو داخلہ اب ملا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر کر دے اے نبی میرے بندوں کو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ ایسی پیاری آیت ہے یہ، اور اس کے بعد کی متصل ایسی خوف دینے والی آیت ہے۔ خبر کر دے میرے بندوں کو بڑا ہی بخشنے والا ہوں میں، بہت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، اور یہ بھی بتا دے کہ میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا قصہ، جو لوط کی بستی کو تباہ کر کے جاتے ہیں، اور ان کا ساری اکڑ، اور ایسا جو ہے وہ یہ صرف ہم ایک دو آیتیں لے لیتے ہیں کہ جب وہ مہمان آتے ہیں، نوجوان خوبصورت فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ان ساروں کو شیطان اکساتا ہے کہ بدکاری کے لیے اور ان کی عصمت دری کے لیے تم جو ہے وہ ٹوٹ پڑو۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، پورا شہر جو ہے وہ خوش ہے، چلو آج شغل ہوگا، اور آج چلو لوط کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کچھ پردیسی مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وہ لگے کہ بولنے کہ یہ دیکھو بدکارو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے بے عزت رسوا مت کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھ کو ذلیل مت کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے لوط ہم نے تجھے روکا نہیں تھا اس بات سے کہ جہانوں کا ٹھیکہ نہ اٹھا تو۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ لعمرک انہم لفی، یہ جو آیت ہے، لعمرک تیری زندگی کی قسم اے نبی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اپنے ایسے برے نشے کے اندر وہ سرگرداں تھے اور متکبر تھے کہ ان کو ہوش نہیں تھا۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین، بس صبح ہوتے ہی پھر کڑک نے ان کو آ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پوری بستی نیچے کی اوپر کر دی گئی۔ وامطرنا علیہم، اور تاڑ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے، نشان لگے ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ایک کہانی سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اس مقام پر بڑی نشانیاں ہیں اگر کوئی لینا چاہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ روز تمہارے راستے میں پڑی ہوتی ہے یہ بستی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے تو ضرور ہی اس کے اندر ایک نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وہ ایک دوسری بستی اصحاب ایکا، وہ بھی جب ظالم ہوئی تو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اس کی بھی ہم نے خبر لے لی۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں بالکل تمہاری راہ میں پڑی ہوتی ہیں، روز تم ان کو دیکھتے ہو، لیکن اس سے کوئی سبق اخذ کرنے کے لیے
تیار نہیں ہو۔ یہ استہزاء کا جو معاملہ ہے آیت کے آخر میں وہ دوبارہ جو ہے وہ ذکر ہوا، لیکن ہم پہلے ہی اس کا کچھ بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ اعراض کے مقابلے پر یہ تقریباً یہ جو ہے نا فضا، یہ بڑی دیر کے بعد اہل اسلام دوبارہ اس سے گزرنے لگے ہیں۔ صدیوں تک یہ تھا کہ اسلام راج کرتا تھا، اسلام ٹھاٹھ کرتا تھا، بر اعظموں کے بر اعظموں پر اسلام کی حکومتیں تھیں، فوجیں اسلام کی ہوا کرتی تھیں، زمانہ تھا فوجیں اسلام کی ہوا کرتی تھیں، اسلحے توحید کے ہوا کرتے تھے، اور اختیارات جو ہیں وہ قرآن کے اور محکمے جو ہیں وہ شریعت کے ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کونوں قطروں میں لگے ہوئے تھے، اور کوئی ایسی جرت جو ہے وہ رب العزت کے دین کے آگے تقریباً نہیں ہوئی، اور کبھی ہوئی ہے تو سرخوبی بھی ساتھ ہی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی حاکم، کوئی نہ کوئی سربرآوردہ کھڑا کر دیا کہ جس نے ان کو ایک ایسا سبق دیا کہ اس جہان کے اندر بھی اللہ پہ اور اس کے رسول پر بولنا ان کے لیے مشکل کر رکھا گیا تھا۔ اور یہ جو ہے اس انداز سے اپنے بدکار رویوں کو دین اسلام کے مقابلے پر نہیں لا پا رہے تھے۔ تو یہ بڑی صدیوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ ایسا تھا وہ سارا کچھ ہاتھ سے چلا گیا، اور یہ بہت کچھ جو ہے وہ ان کو سننا پڑ رہا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے۔ تو اس میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کفایت کرنا اپنے نبی کو، وہ تو ذکر ہے، اور مومنوں پر تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا ہی فرض ہے۔ البتہ جہاں آپ کا بس نہیں چلتا تو اس میں جو ہے یہ جو کرب ہے یہ تو موجود ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بکتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہارے دل پر تو جو گزرتی ہے، اور دل میں جو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس کا حل یہ ہے، اور اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ تو اپنے رب کی تسبیح کیا کر، ساتھ حمد کے گن گایا کر رب کے، بے فکر ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے نا یہ ان سارے زخموں کے اوپر انشاءاللہ العزیز یہ ایک مرہم ہے جو رکھ دی جائے گی، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتا جا اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ وہ یقین کی شے نہ آ جائے، وہ جس کو ہر حال میں آنا ہے، یقین جس کی تفسیر ہوئی ہے موت، یعنی موت تک جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت پر ڈٹا رہے۔ پھر یہ سورۃ النحل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں نے جلدی مچا رکھی ہوئی ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ کب لاتا ہے، تو فرمایا کہ بس وہ تو آیا کہ آیا، تم اس کی جلدی مت بچاؤ، جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت ذرا اپنا تعارف کروا دے کہ وہ پاک اور اونچا ہے اس شرک سے جو ان بستیوں کے اندر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہستی ہے جو اتارتی ہے فرشتوں کو تمہاری خاطر ظالموں، اور روح کو خاص اپنے حکم سے جس بندے پر وہ چاہے نبوت اور رسالت دے کر، اور پھر ان کو کھڑا کر دیتی ہے کہ خبردار کرو اس حقیقت سے کہ اللہ اس حیثیت کا، اس شان کا مالک ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ جو کچھ شرک، کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عبادت ہو کسی اور کی، سو مجھ سے ڈر جاؤ۔ وہی ہے جس نے یہ سارے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، بالکل پر حق، بہت اونچا ہے وہ اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ اس انسان کو اس نے ایک بوند سے پیدا کیا، بار بار سوچنا اس بات پہ کہ پھر یہ اس بوند سے پیدا ہونے والا اس کے ساتھ بحثیں کرتا ہے اور تنازع کرتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے، اور اس کے انبیاء کے ساتھ۔ پھر چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے،
ان کے اندر تمہارے لیے ایک گرمی ہے، حرارت ہے، یہ جو پہنتے ہو تم ان سے، ان کے جلد سے بنے ہوئے لباس، اور بڑے بڑے منافع ہیں، اور انہیں سے تمہارا سارا رزق کھانا پینا وابستہ ہے۔ پھر ان کے اندر ایک خوبصورتی رکھی گئی ہے، جس وقت تم اپنے ان ریوڑوں کو شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت ان کو باہر نکالتے ہو، اور پھر یہ تمہارے سامان اٹھانے کے لیے ہیں، ایسے ایسے دور دراز کے شہروں تک جن تک کبھی تم اپنے یہ سامان نہ اٹھا کے پہنچا پاتے، مگر بڑے ہی تنگ ہو کر۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے اور بہت ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ خچر تمہارے لیے پیدا کیے، یہ گھوڑے، خچر، یہ گدھے تمہاری سواری کے لیے بھی، اور تمہارے لیے یہ زینت بھی ہے، اور اس کے سوا سواریوں میں بہت کچھ وہ پیدا کرنے والا ہے جن کی تم کو ابھی خبر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ کچھ اور یہی ہم نے کہا جو کائنات کی نشانیاں ہیں، بار بار اللہ رب العزت ان پر غور اور فکر کرواتا ہے، تاکہ جو شریعت ہے اور تاکہ جو رسالت ہے اور اللہ رب العزت کی جو تنزیل ہے اور اللہ کی وہ جو آیات جو پڑھی جائیں گی، وہ اس انسان کو ایک جو ہے وہ عبادت کے حوالے سے اور اس خالق کے حوالے سے صحیح طریقے سے متعارف کروا دیں۔ یہ جو اب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر جو تنزیل آئی ہے، ہم نے کہا خدا تک پہنچانے والی دو چیزیں، ایک یہ کائناتی نشانیاں اور یہ ایک تنزیل میں آنے والی نشانیاں۔ تو پھر تنزیل کی نشانیاں جو ہیں وہ ان کا ذکر جو ہے وہ اب آگے شروع ہو گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں دو کردار ہیں، ایک وہ ہے کہ جن سے پوچھا گیا کہ سناؤ بھئی، یہ جو تم کو پڑھایا سنایا جا رہا ہے، اور بہت بڑے بڑے سوالات جو انسان کو پریشان کر رہے تھے ان کا جواب دینے کے لیے یہ جو تم کو آیتیں سنائی جا رہی ہیں، سناؤ کیا ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں۔ یحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان کے بھی ساتھ بوجھ اٹھائیں جن کو یہ ایسی بات کر کے یہ گمراہ کرتے رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہوگا کہ اتنے گناہ اپنے بھی اور اوروں کے بھی اٹھائے ہوئے یہ قیامت کے روز ہمارے پاس آ رہے ہوں۔ یہ اس کا کچھ بیان جو ہے وہ بھی چلتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جب آئیں گے تو ان کی روحوں کو قبض کریں گے، اور اس وقت جو ان کا برا حال ہوگا، اور وہاں پر جب یہ سرنڈر کریں گے تو لیکن اس کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں تو دوسرا جو ان کے مقابلے کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ جو متقی تھے ان کو کہا گیا کہ سناؤ بھئی، کو مول بتاؤ اس شے کا جو تم کو پڑھ کر سنائی گئی، اور تمہارے جو دل کی ویرانی تھی اس کا علاج کرنے کے لیے یہ جو ایک تم کو شے دی گئی۔ قالوا خیرا، کہنے کے خیر ہی خیر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں ہم کو تو اس کے اندر ملی ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو جو لوگ اچھائی کریں گے اس جہان کے اندر پھر ان کو آخرت میں اچھائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور دیکھو آخرت کا جہان جس کو مل گیا کمال کا ہے، بہت ہی برتر ہے، کوئی نسبت نہیں ہے اس جہان کے ساتھ۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وہاں جو متقیوں کو جو گھر ملنے والے ہیں کیا شان ہے اس کی اور کیا بات ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، باغات میں جانے والے ہوں گے، ان کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جو مانگ لیں وہاں ان کے لیے وہ موجود ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور متقیوں کی تو اللہ یوں ہی تواضع فرماتا ہے اور یوں ہی ان کو بدلے اور جزا دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، کتنی محنت کر لی ہوگی بھائی آپ نے، سبحان اللہ۔ بس وہ لمحہ کہ جب
فرشتے آئیں گے اس جہان سے تم کو لے جانے کے لیے، طیبین، اور تم کو وہ پاکیزہ پائیں گے، پاکیزگی، ستھرائی، خدا کی محبت ان کو یہاں نظر آئے گی۔ یقولون سلام علیکم، تو وہ بولیں گے سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، انہی عملوں کے عوض جو تم کو کرنا نصیب ہوگے۔ تو بھائی یہ جو سب سے بڑا واقعہ ہونا تھا نا اس جہان کے اندر، وہ ہو چکا، اور اس کا نام ہے تنزیل، اس کا نام ہے رسالت کا سورج طلوع ہو چکنا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب کیا رہ گیا ہے اس بات کا انتظار کہ اب فرشتے آ کھڑے ہوں، او یأتی امر ربک، پھر یا خود تیرے رب کا جو آخری فیصلہ ہے وہ وہاں پر آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو تھے بدقسمت، وہ یہ موقع یوں ہی گواتے چلے جاتے رہے اور یہی کرتے رہے۔ وما ظلمہم اللہ، خدا نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہی مصر تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے کے لیے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، یہ جو عمل کی بدبختی اور خرابی ہے، یہ جو عمل کی برائی ہے، وہ اس نے ان کو آخر گھیر لیا، اور جو ان کے ٹھٹھے اور مذاق تھے اس کی پاداش ان پر آخر آ پڑی۔ اب وہ جو ہے یہی تقدیر سے حجت پکڑنا اپنے گناہ کے اوپر، اپنی بدکاری کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالنا، خدا چاہتا تو میں یہ نہ کرتا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه، بولے یہ مشرک اگر اللہ چاہتا تو بھلا ہم اس کے سوا اوروں کی عبادت کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آبا کرتے، ولا حرمنا من دونه من شیء، اور یہ ہم اس کے مقابلے پر کسی شے کی کو حرام نہ کہتے، کسی شے کی تحریم نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی کام کیے تھے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کا کام کھلا پہنچا دینے کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ تو بھئی اگر خدا نے چاہتا تو میں شرک نہ کرتا، تو رسولوں نے اس شرک سے روکنے کے لیے ہی تم کو سارا بتایا سمجھایا ہے، تو رسولوں کا آنا خدا کی حجت ہے۔ اس کے بعد کسی کے پاس خدا کے آگے کچھ کہنے کی شے باقی نہیں رہی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہمارا تو سادہ دستور یہ رہا ہے کہ ہر ہی قوم کے اندر ہم تو ایک رسول بھیج دیتے رہے ہیں، اور اس کو یہ بہت اچھی طرح اس کے ذریعے سے بتا دیتے رہے ہیں، نعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کر لو اور طاغوت ہستیاں اس کے ماں سوا جو پوجی جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے دستبردار ہو جاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ہاں رسالتوں کے آنے کے بعد کسی کو ہدایت اللہ نے نصیب فرمائی اور کسی پر ضلالت کی بات جو ہے وہ سچ آ گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر چل پھر لو زمین میں، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو جو تکذیب کرنے والے تھے پھر ان کا حشر ہم نے کیا کیا۔ آگے وہ جو آخرت ہے اس پر بات ہو رہی، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پورا زور لگا کر اپنی قسموں کا یہ کہہ رہے ہیں، لا يبعث اللہ من يموت، کہ جو مر گیا وہ نہیں اٹھنے والا، اس کو نہیں اللہ اٹھانے والا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ، وعدہ رہا خدا پر، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ اس بات کو اگرچہ نہ جانیں، لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، جہاں آخرت کیوں نہ ہو تاکہ اللہ کھول کر بتائے وہ سارا کچھ جس کے اندر یہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ یہ جو مضمون ہے ہم نے 2-3 جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ایک فیصلہ خدا کا انسانوں کے اس اختلاف کے معاملے میں کتاب کے ذریعے سے ہو گیا ہے، کچھ کو کفایت کر گیا سو وہ پار لگ گئے، کچھ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، کہنے لگے کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے، کوئی دلیل تو آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خدا نے فیصلہ کر دیا رسالت کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ایک اور سطح ہے اب خدا کا فیصلہ کرنے کی جس کا نام قیامت و حشر ہے۔ تو کہنے لیبین لهم الذی، تو پھر جن کو یہ فیصلہ فائدہ نہ دے سکا تو ان کے لیے پھر ایک اور فیصلہ ہو نا، یہ کیسے کہ وہ فیصلہ ہی نہ ہو اور ان کی وہ سارے ارمان باقی رہے،
انشاءاللہ سب یہ ارمان نکالے گا خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اور اس قرآن کو نازل کرنے والا۔ تو ایک تو تمہارے سارے اختلافات کو میں چکاؤں گا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور یہ کوئی جہان ایسا ہو ہی نہ جس کے اندر کافر کو بالکل سامنے یہ پتہ چلے کہ میں جھوٹا تھا۔ تو کافر کو یہ بتانا کہ تو جھوٹا تھا، اس کے لیے ایک جہان برپا کرنا خدا پر رہا، بلا وحدن علیہ حقاً، خدا پر یہ وعدہ رہا کہ خدا ایک ایسا جہان لائے جس کے اندر کافر کھڑا اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ رسولوں کی تکذیب کر کے اس نے کیسی بڑی اپنے وجود کی غلطی کی تھی۔ انما قولنا لشیء، ہاں وہ آخرت، وہ قیامت، وہ دو یہ مردہ ہڈیوں کے اندر وہ جان پڑ جانا، ٹھیک ہے، بہت مشکل تم کو نظر آتا ہے۔ انما قولنا لشیء، البتہ ہم بھی کوئی ہوتے ہیں، کوئی ہستی، ہمارا تو کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے، نقول له کن فیکون۔ اب یہ جو اختلاف کتاب نے ڈالا ہے، جس کے بعد اب ہر گھر کے اندر کچھ ماننے والے، اس سے بڑی یقین کی بات ان کے لیے کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہ ماننے والے کہتے ہیں اس کے اندر تو کوئی دلیل نامی شے ہی نہیں ہے، اور یہ اب دو ملتیں کھڑی ہوئی ہیں ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، اور ان کے مابین ایک بہت بڑی کشمکش کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ان بستیوں کے اندر اب رہنا مشکل ہو گیا ہے، دوبھر ہو گیا ہے، اور انہوں نے، ان شرک کرنے والوں نے اور اس کی تکذیب کرنے والوں نے ایسے لوگوں کا جو ہے یہاں پر رہنا مشکل کر دیا ہے، اور لوگوں نے اب یہ کیا کیا ہے کہ کہیں ان کو کوئی صورت ملی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ہجرتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب ان کے جہان الگ ہونے جا رہے ہیں، اب ان کی بستیاں الگ ہونے جا رہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ کتاب کا کھڑا کیا ہوا وہ اختلاف جو رسالت کے ذریعے سے انسانیت کے مابین ڈالا جاتا ہے، اتنی ایک سنجیدہ چیز ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو ڈھیروں سوچنا اور غور کرنا ہے، اور ایک پوزیشن لینی ہے اس جہان کے اندر۔ بہت بڑا جو اختلاف ہے، انبیاء نے ایک علم اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں، تو وہ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ یہاں سے دو الگ الگ جہان بننے ہیں۔ ہجرت جو ہے وہ انسانیت کو تقسیم کر دیتی ہے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے مابین، دار الاسلام اور دار الکفر، یہ حقیقتیں ہیں جس کو جو ہے نا، جس پر مٹی ڈالنے کے لیے ماشاءاللہ یہاں کے کئی سارے دبستان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہوتی، اتنی سنجیدہ تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انبیاء کو ماننے والوں کا الگ ایک جہان ہو، اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے، نہ ماننے والے، سر نہ جھکانے والوں کا الگ ایک جہان ہو۔ اگر کسی وجہ سے خدا نے اس جہان کو باقی رکھنا ہے، جس کے اندر تکذیب بھی رہے اس کی کسی حکمت کے تحت، جس کے اندر کفر بھی رہے، جس کے اندر شرک بھی رہے، تو بھی وہ کہتا ہے اس کے اندر اس کو دو حصوں میں تو کرو نا، ایک الگ ہو جائیں میرے ساتھ آنے والے، میرے انبیاء کے ساتھ کھڑے، وہ اپنا ایک الگ جہان بسائیں، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ الگ۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ دراصل اہل زمین کی تقسیم ہے، یہ محض اس کو بے خانمائی ٹائپ کی شے سمجھنا، اور ریفیوجیز اور پناہ گیری جا کر کہیں جا کر چھپ چھپا کے اور وقت گزار لیا اللہ اللہ کرنے کے لیے، کوئی جگہ ڈھونڈنی تھی، بھائی نہیں ہے، یہ ایک بہت زبردست شے ہے، جس کے بعد سے پھر 14 صدیوں تک اسلام نے بالکل ایک جدا گانا اپنا معاشرتی سماجی وجود جو ہے وہ دنیا کو دکھایا، اور جہان عملاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر محمد فرق بین الناس جہان تقسیم ہوا رہا ہے، اور یہی جو گدلا ہوا ہے نا، اور یہ جو دھند پڑی ہے اس کے اندر، اور یہ حق اور باطل خلط ملط ہوا ہے، تو یہی وہ شے ہے کہ جس کو اب دوبارہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہجرت کا جو مبحث ہے وہ یہاں پر ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بڑے بڑے ظلم ہوئے ان پر، لیکن انہوں نے اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وعدہ رہا کہ ان کو دنیا میں بھی بہت اعلیٰ ٹھکانہ فراہم کریں گے ہم،
ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت میں ان کا اجر تو اس سے بہت اوپر ہے، وہ تو پڑا ہی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر کہیں ان کو پتہ چل جائے کیا قدر فرمانے والا ہے رب العزت۔ نظر نہیں آتا ہے، صرف رسالتوں پہ یقین کرنے کے بعد اس مسئلے کو اتنی سنجیدہ سطح پر یہ لوگ لے گئے ہیں، اور اب ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر کہیں اور جا بیٹھے ہیں۔ خدا کی مطلوب نقشے پر ایک نئی دنیا، ایک نئی بستی، ایک نیا جہان بسانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں الذین صبروا، جو صابر رہے، ثابت قدم رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی کے اوپر ان کا کل سہارا ہے۔ یہ زمین کے جو تجزیے تبصرے ہیں اور جو یہ جو ہیں طاقت کے توازن کے سبق ہیں، سب جو ہیں وہ ان کو مایوسی کرنے والے تھے، مگر یہ اللہ پر توکل کرنے والے۔ اور یہ جو ہے کہ صرف ایک رسول کے ذریعے سے اتنا بڑا جھگڑا اس جہان میں کھڑا کر دیا، اتنی بڑی حقیقتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف ایک انسان بھیجا جائے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کہانی تو ہمیشہ ہوئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، تو اس سے پہلے بھی تو انسان ہی آئے ہیں نا، مرد ہی آئے ہیں، آدمی ہی آئے ہیں، نوحی الیہم، جن پر وحی کر دیتے رہے ہم، فاسألوا اہل الذکر، تو وہ جن لوگوں کے پاس صحیفے پڑے ہوئے ہیں، آسمانی صحیفے، جاؤ پوچھو ان سے ان کنتم تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود علم نہیں رکھتے، بالبینات والزبر، بینات کے ساتھ اور باقاعدہ آسمانی دستاویزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ جو ذکر ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ انسان کے لیے پتہ کی یہ جو باتیں ہیں ہم نے تجھ پر نازل فرمائیں تاکہ تو بیان کر دے انسانوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا، اور تاکہ یہ خود بھی سوچے۔ کہتے ہیں یہاں پر کمال ہو گیا ہے، 3 عظیم الشان چیزیں ایک آیت کے اندر سموئی گئے ہیں۔ اللہ کا وحی کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اپنی سنت کے ذریعے سے اس کو بیان کر دینا، اور پھر انسانوں کا اس پر سوچ بچار کر کے اس سے اسباق، فقہ اور اعمال اور احکام اور پوری ایک تہذیب اور تہذیبی عمل کو کشید کرنا، اور اپنا ایک پورا کردار اس کے اندر سے برآمد کر لینا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ایک آیت کے اندر 3 عظیم الشان حقیقتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ مضمون جو ہے ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ سورۃ النحل جو ہے وہ ربوبیت اور اس کی بنیاد پھر الوہیت اور رسالت سے تمسک، اور اس پر سنجیدگی کی بھی پھر آخری حد، تو ان موضوعات کے حوالے سے سورۃ النحل کمال مضامین ہمیں دیتی ہے۔ وقت کمی کے بعد ہم ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔